وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضأ وما تكلم أحدا، فلسقت في الحجرة يستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل. رواه ابن ماجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں نے ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی آج آپ کو اہم چیز پیش آئی ہے. آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے بات نہیں کی اور چلے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے سے لگ گئی، چپک گئی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے والے تھے اس کو غور سے سننے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں، اللہ آپ سے یہ کہتا ہے مروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دعائیں کرو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لے آئے. یہ حدیث ہے جس میں چند باتیں تو ذیلی ہیں اور ایک اس کا مرکزی عنوان ہے اس حدیث کا. ذیلی باتیں یہ ہیں، تین ذیلی باتیں ہیں اس کے اندر. وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے چہرہ دیکھ کے بتا دیا کہ آپ پریشان ہیں. چہرہ پڑھ لیا آپ نے. آج کی دنیا میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں کی باتیں بھی آئیں لیکن چہرہ نہیں پڑھتے، جبکہ کتاب پڑھنے کا مقصد بھی چہرے پڑھنا ہے. اگر آپ کو کتابیں پڑھ کر لوگوں کے چہرے پڑھنا نہ آتا ہو تو آپ نے کتابیں پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پڑھتے ہی ان کی بیوی نے بتا دیا کہ آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ آج اس کو کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے. چہرہ بولتا ہے، چہرہ بولتی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کس وقت ناراض ہوتی ہیں اور کس وقت خوش ہوتی ہیں. ایسے ہی حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی بھاگ گئی کہ آپ غمگین ہیں اور کوئی نہ کوئی سنگین صورتحال پیش ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ چہرے پڑھنا بھی ایک عبادت ہے اور دین کا ایک بڑا حصہ ہے. آدمی چہرہ پڑھ کر پتہ لگائے سامنے والے کو کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دینی بات بتانے کے لیے، دینی جلسوں میں جانے کے لیے، دینی اجتماعات میں پہنچنے کے لیے وضو ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور گفتگو کا آغاز کیا. اس کے بعد ایک اور ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کان لگا کر نبی کی باتوں کو سنا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم دینی اجتماعات میں جاتے ہیں، دینی محفلوں اور مجلسوں میں جاتے ہیں، اگر ہمارا دھیان اس کہنے والے کی بات پر نہ ہو، ادھر ادھر ہو، اس مجلس کا قدر نہیں کیا. ہم آئے ضرور ہیں، جسمانی طور پر موجود ضرور ہیں،
کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ہم پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن دماغی طور پر ہم وہاں غیر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا ان کی گفتگو کو کہ آپ کہنے والے کیا ہیں۔ یہ تو 3 باتیں اس حدیث میں ذیلی ہیں، چہرہ پڑھنا، وضو کرنا اور کان لگا کر اس گفتگو کو سننا۔ اب آئیے اس کا مرکزی مضمون اس حدیث کا کیا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں یہ ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مدد چلاؤ گے تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کا حال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو قرآن میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ اپنے بندوں سے اس کی محبت کا، اس کی شفقت کا، اس کی ہمدردی کا ایسا حال ہے کہ بچہ دنیا میں نہیں آتا، اللہ ماں کی چھاتی میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اتنی شفقت، اتنی ہمدردی، اتنا رحم کرنے والا مالک اور خالق یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو گے دعا قبول نہیں کرو گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوں گی اگر یہ فریضہ ادا ہوگا، اور اگر یہ فریضہ ادا نہ ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، حالات نہیں بدلیں۔ ایک اور عجیب بات آپ کو بتا دوں کہ یہ فریضہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دونوں اعتبار سے کرنا اور نہ کرنا دونوں میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ یعنی اس کام کو آپ کریں گے تو بھی حالات خراب ہوں گے اور اس کام کو نہیں کریں گے تو بھی حالات خراب ہوں گے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب سی بات کہہ رہے ہیں، کرنے میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں اور نہ کرنے میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن کرنے میں جب کریں گے انجام کار فتح مکہ ہوگا۔ حالات خراب ہوں گے مکہ کے، لیکن انجام جن لوگوں نے فریضہ ادا کیا ہوگا ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جنہوں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا ہوگا ان کا ہر اعتبار سے بگاڑ اور ان کے حالات خراب ہو گئے اور انجام بھی خراب ہو گئے۔ آپ دیکھیے انبیاء کی تاریخ یہ ہے کہ جب یہ کام ہوا ہے، بھلائی کے حکم کا اور برائی سے روکنے کا کام جب ہوا ہے، حالات خراب ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ لوگوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، ہجرتیں پیش آئیں، قتل و غارت ہوئی، شہادتیں ہوئی، اور بھی بہت سے مسائل سے سامنا ہوا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا ان کو اللہ نے نجات دی اس بری قوم سے۔ آج کے دور میں بھی حالات خراب ہیں، موضوع یہ ہے سوچنے کا کہ وہ اس کام کو کرنے کے نتیجے میں حالات خراب ہیں یا اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ اگر اس کام کے کرنے کی وجہ سے حالات، موجودہ حالات ہندوستان کے خراب ہو رہے ہیں تو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں تو پھر سوچنے کا موضوع ہے، پھر انجام کار تباہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خاص طور سے ہندوستان میں مجھے تو یہی لگتا ہے، میرا اپنا مطالعہ ہے، میری اپنی ایک زاویہ نگاہ ہے، ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی ہے، جو حسد رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں یا جو اس دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، ان کی صفوں میں پریشانی ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے تو یہ کچھ نہیں کرتے، آپ کچھ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کام کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کے اسٹیجز سے، آپ کے جو ہے پروگرام سے، آپ کی باتوں سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، بھلائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی مقام پر آدمی پہنچ جائے لیکن اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے۔ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کے نتیجے میں نیک صالح لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے نیک صالح لوگ بڑھتے جائیں گے اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔
فرماتے تھے کہ ایک آدمی کی ایک چیز کمرے کے اندر کھوئی ہے، اب وہ تلاش کر رہا ہے کمرے کے باہر. ایک آدمی چلتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کیا کھو گیا تمہارا؟ کہنے لگے میری ایک چیز کھو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. کہ کہاں کھوئی ہے؟ کہ کمرے کے اندر کھوئی ہے. کہ یہاں بھی تلاش کر رہے ہو؟ کہ روشنی یہاں پر ہے. تو زندگی بھر اس کو تلاش کرے گا، اس روشنی میں وہ چیز اس کو نہیں ملنے والی ہے. تو اسی طرح جب تک ہمیں اس برائی کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ برائی کہاں سے رہی ہے، ہم کتنی کوششیں کریں ہماری کوششیں ناکام ہیں. آپ دیکھیں برائی کے اڈے تو ہزار ہیں، چینلوں کے ذریعے سے برائی آ رہی ہے اور مختلف ذرائع سے برائی آ رہی ہے. اخبارات ہیں، میگزین ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، ہمارا کوئی چینل نہ ہو، ہمارا کوئی یوٹیوب چینل نہ ہو. یوٹیوب چینل پر آپ دیکھیں کروڑوں چینل ہیں جن سے بنیادیت، فحاشی، برائی اور ناستکتا اور کتنی چیزیں انسان پھیلا رہا ہے. ہمارے وہاں اس جگہ پر ایک چراغ بھی جلانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ بتائیے وہ برائی تھمنے والی نہیں ہے. ہماری ایک نشستوں سے وہ برائی کا سیلاب ہم روک نہیں سکتے اس کو. جب تک برائی کا سراغ جہاں سے آ رہا ہے آپ وہاں پہ روشن چراغ نہ جلائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. برائی کدھر سے آ رہی تھی پہلے اسی کو بند کیا. آپ نے خیمہ لگایا کہاں؟ جہاں میلہ لگتا تھا. اور میلے میں ہوتا کیا ہے؟ ناچ گانے ہوتے ہیں، فحش اور ریانیت کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر. لیکن آپ نے اپنا ایک خیمہ وہیں لگایا تاکہ وہاں سے اس برائی کو روکا جا سکے. تو اس کا اندازہ ہمیں لگانا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو برائی آ رہی ہے، جو خرابی آ رہی ہے، جو فساد آ رہا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، وہ برائی کا ذریعہ کیا ہے. جب تک ہم اس برائی کے ذریعے کو بند نہیں کریں گے، ایسی خالی تقریریں کرنے سے، محفلیں سجانے سے وہ برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا. چاروں طرف سے جہاں لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو سن رہے ہیں، وہاں تو ناخدا کی بات ہے، وہاں تو غیر اللہ کی بات ہے، وہاں تو شرک کی بات ہے، وہاں تو شرک کو تھوپنے کی باتیں ہیں، وہاں تو دوسری برائیوں کی باتیں ہیں. اور ہم وہاں جا کر تو اپنا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں. اب تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہی محلے میں بھی نہیں پہنچا رہے ہیں، تو برائی کا خاتمہ نہیں ہونے والا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم ہم سے دعا کرو پھر ہم تمہاری دعا بھی قبول نہ کریں. تو دعوت کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. گویا کسی کو مستجاب الدعوہ بننا ہے. دیکھیے دعوت کی قبولیت کے اور بہت سے ذرائع ہیں کہ حلال کمائی ہو اور بہت سے، لیکن ایک اس میں دیکھیں اس حدیث میں اگر اس کا مثبت پہلو نکالا جائے تو یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے، ورنہ کہ یہاں تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری مدد ہوگی اور جو تم مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت پورا ہو گیا. وآخر دعوانا